قسط نمبر 40۔ میرال مرتضی ہاؤس میں خوشی خوشی داخل ہوئی تھی، یہ بول کر کہ وہ یہاں سے ہی پولیس کسٹڈی میں گئی تھی۔ ابھی دوپہر کا وقت تھا تو تقریباً لوگ آرام کر رہے تھے۔ روحاب صوفے پر بیٹی مالا کا ویٹ کر رہی تھی جو بسکٹ لینے گئی تھی۔ اس نے ان دونوں کے لیے چائے بنائی تھی۔ روحاب نے میرال کو آتے دیکھا تو کھڑی ہو گئی۔ ابھی میرال نے اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ کیسی ہو تم؟ میرال اس کے سامنے آ گئی۔ میں آپ یہاں کیوں آئی ہے؟ ابھی یہاں آپ کو کوئی پسند نہیں کرتا، پلیز چلی جائے، پھر کوئی ہنگامہ ہو جائے گا۔ روحاب پریشانی سے بولی اور بہن کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے کر جانا چاہا، لیکن میرال نے اس سے ہاتھ چھڑا لیا۔ نہ کرے کوئی پسند، جس نے مجھے نکالا ہے وہ تو کرتا ہے۔ میرال نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ابھی پلیز کوئی دیکھ لے گا، آپ جائیے، میں تمہارے لیے آئی بھی نہیں ہوں، میں جہان کے لیے آئی ہوں، اسی نے مجھے آزاد کرایا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس سے زیادہ خوش قسمت میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بولی۔ تب تک مالا بھی باہر آ چکی تھی اور باہر آنے کے ساتھ وہ یہ سب بھی سن چکی تھی۔ معلوم نہیں میرال کے منہ سے جہان کا نام سن کر اسے غصہ سا آنے لگا، حالانکہ وہ غصہ کرتی نہیں تھی اور شاید اسے تو خبر بھی نہیں تھی کہ غصہ کرتے کیسے ہیں، لیکن اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ ذرا غصے سے آگے آئی۔ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سے کوئی شادی نہیں کریں گے، آپ سے ایک دم وہ تڑپ کر بولی تو روحاب نے حیرانگی سے اس کی شکل دیکھی کہ پہلی بار اس کا یہ انداز دیکھا تھا۔ تم کون ہوتی ہو بھائی؟ یہ کہنے والی میرال کو یہ بات سخت زہر لگی، جبکہ مالا جل کڑک رہی تھی۔ وہ میں کچھ کنفیوز سی ہوئی۔ میں کوئی بھی ہوں، آپ نے ہمارے ماموں کو تکلیف دی تھی، اب آپ کا یہاں کوئی کام نہیں، جائیے یہاں سے۔ وہ اپنی جان میں بات گھماتی بولی۔ نہیں جاؤں گی۔ کیا کر لو گی؟ جہان سے ملے بنا تو کہیں نہیں جاؤں گی۔ اور تم مالا ہو، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ ملازمتوں کی طرح تو ہر وقت کام کرتی پھرتی ہو، مجھ پر بات کرو گی؟ آپ پلیز۔ میرال کی اس بد زبانی پر مالا کو تو دکھ تو ہوا، لیکن غصہ زیادہ آیا تھا۔ وہ اسے گھورنے لگی کہ اس کے بس کے اندر بس اتنا ہی تھا، جبکہ روحاب نے ذرا مالا کی حمایت لی۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، جہان بھائی آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں، میں یہاں رہتی ہوں، مجھے علم ہے سب کی نیچر کا۔ روحاب سے پھر سے باہر لے جانے لگی۔ وہ صرف آپ کو استعمال کر رہے ہیں، آپ چپ کرو تم۔ میرال آپ بھی گولا ہو گئی۔ کہاں ہے جہان کا کمرہ؟ میرال آگے بڑھ کر اوپر دیکھنے لگی اور دوسری طرف سے مالا اس کے سامنے آ گئی۔ کہاں ہے نا، آپ کہیں نہیں جائے گی، تم تو ہٹو۔ مالا کو دھکیل کر اوپر چڑھتی کہ نگین کمرے سے نکلی۔ کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ نگین نے غصے سے مالا کو دیکھا اور مالا کا سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا کہ میرال کی سب سے بڑی حمایتی نگین تھی اور نگین کے ہوتے ہوئے میرال کو کوئی کیسے روک سکتا تھا؟ لیکن اس کے اندر کچھ کھٹپٹ سی تھی، جیسے جہان نیچے ہی نہ آئے، وہ کمرے میں ہی رہ جائے۔ ویسے بھی تو سو رہا تھا، اب ضروری بھی نہیں تھا، جاگنا کون ہے؟ نگین کے سوال پر میرال مڑی، نگین کی پیشانی پر 2 بل ڈالے سب سے پہلے، اور پھر اس نے مالا کو دیکھا تو مسکرانے لگی۔ ارے تم خود آ گئی، میں بس کل پرسوں تک تمہارے ہی آنے والی تھی۔ نگین کے انداز پر مالا کا دم سا گھٹنے لگا۔ روحاب کے پاس صوفے پر ہی ارزیل بھی سو رہا تھا۔ مالا نے نم آنکھوں سے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ آؤ بیٹو، مالا چائے بناؤ اور اچھا سا اہتمام کرنا، میری بہو آئی ہے۔ نگین نے میرال کو صوفے پر بٹھاتے مالا سے کہا۔ مالا کا پہلی بار دل کیا اس چائے میں زہر ملا دے، وہ میں ارزیل کو لے جا رہی تھی پہلی بار ہمت کر کے۔ وہ جواب دے دینا چاہتی تھی کہ اس لڑکی کے لیے وہ چائے کیوں بنائے۔ میرال جبکہ اس بات پر چہک اٹھی، اکڑ کر بہن اور مالا کے سامنے بیٹھ گئی، اور نگین نے مالا کے جواب پر سخت تیوروں سے اسے دیکھا۔ سو رہا ہے نہ وہ بچہ میرے پاس، پھر بھی کاموں سے بچنے کے لیے اس کو گود میں اٹھائے پھرو گی؟ جاؤ کام کرو اپنا، وہ تلخی سے بولی، جبکہ مالا کو رونا آنے لگا۔ روحاب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں بنا لاتی ہوں، روحاب نے اس کی اتری صورت دیکھ کر کہا، اور آپی پر ایک نگاہ ڈال کر کچن کی سمت بڑھنے لگی، جبکہ نگین نے اسے بری طرح ٹوک دیا۔ تم دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی بات؟ بیٹھ جاؤ روحاب، ارزیل کا دھیان رکھو، جاؤ مالا چائے کے ساتھ اہتمام کرو۔ وہ حکم دے کر پھیل کر بیٹھ گئی اور میرال بھی سکون سے بیٹھی تماشا دیکھنے لگی، جبکہ مالا کچن میں آ گئی۔
اسے رونا آ رہا تھا، واقعی بس وہ ملازمہ ہے جو سارے وقت ان لوگوں کے کام کرتی رہے۔ اسے آج سے یہ احساس ہوا تھا وہ چائے بنانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا دل کیا جہان کو کال کر کے غصہ کرے، لیکن وہ کیا سنے گا اس کا غصہ؟ وہ الٹا اس پر غصہ کرے گا، ارے چائے بنانے بیٹھ گئی ہو یا پائے بنانے لے کر آؤ جلدی۔ نگین بولی تو مالا برا سا منہ بنا کر سینے پر ہاتھ باندھ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ آج اس میں بھی عجیب ہی ضد پیدا ہو گئی تھی، میں تو نہیں بناؤں گی چائے۔ وہ منہ بسور کر بولی، ہم اس میرال کے لیے بناؤ۔ وہ چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اسے باہر سے میرال اور نگین کی آوازیں آ رہی تھی، بنانے دو اسے چائے، میں تمہیں پورا گھر دکھاتی ہوں، تب تک آخر کو اس گھر کی بہو بننے والی ہو۔ میرے لاڈلے بیٹے کی بیوی وہ جان بوجھ کر میرال کو چڑھا رہی تھی، اونچی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ مالا کو شدید رونا آیا، کیوں رو رہی ہو مالا؟ تم چائے نہیں بناؤ؟ کوئی ضرورت نہیں ان لوگوں کے لیے بنانے کی، رغاب نے کہا تو مالا نے مڑ کر دیکھا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، کہیں وہ سچ تو نہیں جان جائے گی اس کے رویے سے؟ نہیں، میں بنا لیتی ہوں، مرے مرے دل سے وہ بولی۔ رغاب اس کے نزدیک آ گئی۔ تم جہان بھائی سے پیار کرتی ہو؟ اس کے اچانک سوال پر مالا دنگ رہ گئی۔ اس بات کی خبر اسے بھی نہیں تھی، اور رغاب کیسے پوچھ رہی تھی؟ نہیں، یہ تم کیسی بات؟ رغاب نے اس کے آنسو صاف کیے۔ مالا تم بہت انوسینٹ ہو، اور جہان بھائی اور تم ایک ساتھ اچھے لگو گے۔ میں صرف اپنی بہن کو بچانا چاہتی ہوں، پھر کسی اور مصیبت سے، لیکن یہ سب یوں نہیں رکے گا۔ تم جہان بھائی کو ذرا سنا دو کہ وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ سب گھر والے تیار ہیں تمہاری اور ان کی شادی کے لیے، تو وہ اپنی اکڑ اور انا میں ہیں۔ رغاب نے کہا تو مالا ذرا جھک گئی۔ تم مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہے، اور یہ ٹھنڈا چولہا بھی۔ رغاب ہنس پڑی، نہیں تو میں بنانے والی تھی۔ مالا پریشان ہوئی، اچھا کیا ہو گیا؟ رغاب ہنس پڑی، تم ارزیل کے پاس جاؤ۔ اچانک سے ہی کچن میں لگے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ رغاب نے مالا کو دیکھا جو اس فون کو اٹھاتی، اس طرح نوابوں کی طرح فون صرف جہان ہی کرتا تھا، باقی سب انسانوں کی طرح آ کر کچن میں جو چاہیے تھا مانگ لیتے تھے یا لے لیتے تھے۔ خود رغاب کو معلوم نہیں کیا سوچی جلدی سے مالا کو روک دیا، نہیں اٹھانا فون تم نے۔ کیوں؟ مالا سمجھ نہ سکی۔ اف بدول لڑکی، کوئی ضرورت نہیں فون اٹھانے کی، یہی کہیں گے کافی لاؤ، کمرے میں آؤ۔ تم کیوں جاؤ؟ جب میرال سے شادی کر رہے ہیں تو میرال کو بلائے۔ وہ اسے روک گئی، وہ غصہ کریں گے، کرتے رہیں، تم بھی کرنا، جہان بھائی پر صرف تمہارا حق ہے اور کسی کا نہیں۔ لیکن اف کو مالا، رغاب نے گورا تو وہ سر ہلا کر دور ہو گئی۔ فون ایک بار بند ہو گیا۔ مالا نے رغاب کو دیکھا، اس کی فکر دیکھ کر رغاب سر پکڑ گئی۔ پھر دوبارہ فون بجنے لگا اور بند ہو گیا۔ رغاب، وہ غصہ کریں گے اور ممانی کو شکایت لگا دی تو سب مجھے ڈانٹیں گے۔ مالا تمہاری اپنی زندگی پر پورا حق ہے، اپنی زندگی کو ویسے جی سکتی ہو جیسے جینا چاہتی ہو، سب کی مرضی سے کب تک چلتی رہو گی؟ لیکن خیر چھوڑو، میں چائے بنا رہی ہوں، ہماری بھی چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ رغاب دوبارہ چائے بنانے لگی اور دوبارہ فون بجنے لگا۔ رغاب کو اس آدمی کی ڈٹائی پر شک کوئی نہیں تھا۔ اٹھا لو، رغاب بولی تو مالا نے فون اٹھا لیا۔ وہ جو بھی کہے اس کا جواب نہیں میں دینا۔ وہ اس کے کان میں لگ کر بولی۔ مالا فون کان سے لگا گئی، جی تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ جہان تمل سے بولا۔ رغاب نے غصے سے اسے گھورا اور مالا رونی صورت بناتی لمبا سانس کھینچ گئی۔ نہیں، وہ بولی، جبکہ جہان نے ایک بار کان سے فون ہٹا کر دیکھا۔ بولو، میں کوئی ملازمہ ہوں آپ کی؟ اپنی امی سے کہے، وہ بنا کر دے دے گی۔ چائے نہیں رغاب کہتی ہو یا پھر نہیں؟ رغاب غور کر بولی اور مالا رٹا رٹ سبق دہرا گئی۔ دماغ جگہ پر ہے بھی، یہ ہل گیا ہے؟ جہان غصے سے بولا، ہل گیا ہے۔ میرال سے شادی کر رہے ہیں نا، آپ کا تحفہ گھر میں دھوندھا پھر رہا ہے، مجھ سے کافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ اور آئندہ فون نہ کیجیے گا، میں نہیں اٹھاؤں گی، سمجھے آپ؟ غصے سے کہہ کر اسے فون بند کر دیا اور رغاب کو دیکھا۔ واہ میری شیرنی، ویری گڈ، اس طرح اب تم نے سب کے ساتھ بدتمیزی کر دی ہے۔ رغاب کے ککا لگا کر ہنسی۔ مالا کے چہرے کے رنگ اڑنے لگے۔ رغاب، یہ میں نے کیا کر دیا؟ بالکل ٹھیک کیا ہے میری معصوم سی چڑیا۔ وہ ہنسی۔ مالا تم کیا ہو یار، کیوں ڈر رہی ہو؟ اب تو میں کسی کے سامنے نہیں آ سکتی۔
اور رونے کو تیار تھی۔ اچھا بس بھائی، معلوم نہیں جان بھائی کو تم میں کیا کیا دکھتا ہے، رونی صورت بنا کر رکھتی ہو ہر وقت۔ تو بولی مالا نے اس کی جانب دیکھا۔ میں پیاری نہیں ہوں، نہ مجھے علم ہے، وہ غمزدہ سی بولی۔ اف اف، مالا سمجھ گئی بھائی کس چیز پر فدا ہے وہ بندہ، وہ کہکا لگا تھی اس کے گالوں پر پیار کر گئی۔ وہی جہان بھی دنتا کچن میں آیا اور یہ منظر دیکھ کر دروازے پر ہی رک گیا۔ مالا ڈری ڈری سے اسے دیکھنے لگی، کیوں آئی ہے؟ وہ رحاب کو اگنور کر کے وہ اس سے پوچھنے لگا۔ مالا نے اس کی صورت دیکھی، کون وہ اتنی ڈری ہوئی تھی اپنی حرکت پر کہ دماغ ہی معاف ہو گیا۔ میرال بھائی جس سے جلس ہو رہی ہو؟ جان آنکھ دباتا رحاب کے سامنے ہی اندر آ گیا۔ مالا تو چکرا گئی، اسے کسی اور ری ایکشن کی امید تھی اور یہ بندہ کسی اور موڈ میں تھا۔ اس نے بے تاثر نگاہوں سے رحاب کو دیکھا۔ رحاب کو البتہ جہان پسند نہیں تھا۔ اس نے جہان کی جانب دیکھا، جب پسند مالا کو کرتے ہیں تو میری بہن کو ذلیل کرنے کا مقصد؟ وہ دو ٹوک بولی، دنیا میں اس کے علاوہ کوئی دیکھا نہیں چاچی جی جیسے ذلیل کرنے کا دل ہو میرا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا، پتہ نہیں پوری دنیا کو کیا دکھتا ہے آپ میں، گھمنڈی خود سر اور نہایت بدتمیز انسان ہے آپ۔ وہ غصے سے کہہ کر باہر نکل گئی، جبکہ جہان ڈٹائیوں کا آئی جی تھا۔ مسکراتا رہا، شرم آنی چاہیے تمہیں، تمہارے شوہر کو برا بھلا کہہ گئی اور تم کیسے کھڑی ہو؟ اچھا کیا وہ مڑنے لگی، یہ اس نخرے کی وجہ سے سمجھ سکتا ہوں۔ ہنسی ضبط کرتا بولا، کچھ نہیں، ہم لگ رہا ہے نئی کلاسز لینا شروع کیے ہیں۔ کچھ بدتمیز لگنے کی۔ وہ پیچھے مڑ کر رحاب کو ارذیل کے ساتھ دیکھتا بولا، اب جائیے یہاں سے۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ جہان کے سوال پر وہ چھیڑ گئی، ملازمہ ہوں یہاں کی، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی ہونے والی بیوی کے لیے چائے بنانی پڑے گی۔ وہ تڑک کر بولی، یہ زبان جو میرے آگے کینچی کی طرح چل رہی ہے، اگر یہی زبان کسی اور کے آگے کھل جائے تو تم جل کر اور سوکھی نہ ہو جاؤ۔ اس نے پیچھے ایک نگاہ دیکھی، امی کی آوازیں آنے لگی تھی اور مالا کے پیٹ پر چٹکی بھرتا وہ سیب اٹھا کر اس کی آہ پر دل پر ہاتھ رکھ گیا، جبکہ مزے سے سیب کی بائٹ لیتے باہر نکل گیا۔ مالا نے سارا سامان وہی چھوڑ دیا، اب تک تم نے چائے نہیں بنائی۔ نگین نے کچن میں جھانکا اور پھر صوفے پر بیٹے کو بیٹھتے دیکھا۔ عافیہ اور حنین بھی آ گئی، جبکہ اینا گیسٹ روم میں تھی۔ میرال نے فخر سے سب کو دیکھا اور جہان پر نگاہ ٹھہرا لی، جبکہ جہان سکون سے لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ عافیہ کو غصہ تو آیا، پھر چپ ہو گئی، اور حنین نے جہان کو دیکھا جو مسکرانے لگا۔ ممانی میں تکی ہوئی ہوں اس کے بہت سوچ کر یہ جواب دینے پر جہان کو کانسی سی لگی۔ وہ اب مسکرا اٹھی۔ حنین تو باقاعدہ دیکھنے آئی کہ جواب کہاں سے نکلا ہے۔ عافیہ سمیت نگین بھی حیران تھی۔ آپ سکینہ سے بنوا لیں، وہ کہہ کر سب کے سامنے باہر نکلی، اور اس کا وجود کانپ رہا تھا اس انکار پر، اور اس نے ارذیل کو لیا اور کچن کے راستے اپنے پورشن میں چلی گئی۔ بھابھی دیکھ رہی ہے آپ، اس کی بدتمیزی، اس منحوس کے ہاتھوں کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بلا ماں، اچانک جہان سیب کھاتے کھاتے بولا تو نگین نے اس کی جانب دیکھا۔ منحوس تو میں ہوں، شادی تو میری نہیں ہو رہی، وہ ایکٹنگ کرتا ہوا رحاب کو بہت برا لگا۔ ارے تمہارے دشمن منحوس ہو ایسے نہیں کہتے، دیکھو اتنی پیاری دلہن تو آ رہی ہے۔ پیاری تو نہ کہے، جہان بولا تو نگین چپ ہو گئی۔ میرال نے اس کی جانب دیکھا، بہت پیاری کہی نہ، وہ بولا تو میرال سمیت نگین بھی مسکرا دی۔ اچھا تم دونوں باتیں کرو، میں بنا کر لاتی ہوں چائے۔ ایک منٹ، کس لیے؟ مجھ سے یہ سب نہیں پسند اور میں نے تمہیں چڑھایا ہے، اپنے گھر نہیں بلایا تھا۔ وہ سیدھا ہوتا بولا، اور اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو وہ میں نے وصول کر لیا جائے۔ کہہ کر وہ وہاں سے یہ جا بجا۔ باقی سب ان دونوں کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ نگین تو غصے سے دری ہونے لگی کہ مالا کی اتنی جرأت اس کی بات نہ ماننے کے کہاں ہو گیا ہے۔ بہو کو عجیب سا رویہ رکھے ہوئے ہیں یہ، نہ میٹنگ پر دھیان نہ کسی کام پر۔ ریاض نے وجدان کی جانب دیکھا، جبکہ وجدان اور ریاض کو مالا چائے سرو کر رہی تھی۔ نگین غصے سے تمبلاتی ہوئی آئی اور اس سے کپ کھینچ کر پھینک دیے۔ اب اپنے ماموں کے سامنے ڈھونک رچا رہی ہو؟ داڑھی مالا سہم گئی، اس کے چہرے کے رنگ اڑے، اور سیڑھیوں سے نیچے اترتے جہان نے بھی یہ منظر دیکھا تھا۔ کیا بد تہذیبی ہے یہ! نگین، ریاض نے غصے سے اس کا بازو کھینچا۔ میں نے اسے چائے بنانے کا کہا تو مجھے انکار کر گئی، زبان دراز، اور آپ لوگوں کے آگے وینسی بن رہی ہے۔ اس کی جرأت ہوئی کیسے مجھے انکار کرنے کی؟ وجدان اور ریاض نے مالا کی سمت دیکھا جو بالکل اوسان بھلا چکی تھی۔
اس نے بے بسی سے جہان کی سمت دیکھا جو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ میرے بیٹے کو کیوں دیکھ رہی ہے؟ نگین تو چپل کی طرح اس پر چپٹنے لگی اور ایک دم جہان نے مالا کو پیچھے کھینچ لیا۔ وہ سب کے لیے نئی بات نہیں تھی، لیکن اب اور پہلے میں فرق ضرور تھا۔ ماں ریلیکس ہو جائیے یار، کیا ہو گیا؟ اپنا بی پی ہائی کرے گی۔ فوراً اپنا انداز بدلتے وہ ماں کے لیے بولا۔ مالا پیچھے سے ہی چلی گئی۔ ماں سیدھی سی بات ہے، میرا حل کے لیے چائے مالا کیوں بنائے؟ اور انکار اور اقرار کا حق کوئی بھی انسان رکھتا ہے، تو آپ اس بات پر خائفر اس لیے کہ آج سے پہلے اس نے کبھی انکار نہیں کیا۔ عام بات ہے، یہ آپ ریلیکس ہو جائے، ریلیکس رہے، تم اس کی حمایت کر رہے ہو۔ حیرانگی سے جان کو دیکھنے لگی، لیکن اس کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں تھی۔ آپ کو کہاں سے لگ رہا ہے تم نے اسے میرے قریب سے پیچھے کھینچا ہے؟ جان تم اس طرح میرے سامنے کھڑے ہو گئے، تم اس کے لیے میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نگین جان کے لیے جس طرح پاگل تھی یہ بات سبھی جانتے تھے، اور اب جس طرح وہ رویہ دے رہی تھی اس پر جہان نے اس کو خود سے نزدیک کر لیا۔ وہ ابھی کچھ بولا نہیں تھا۔ مالا سے شادی تو نہیں کرو گے نہ؟ بتاؤ مجھے، قسم کھاؤ۔ پاگل عورت، ریاض کا ہاتھ بلند ہوا۔ ڈیڈ، جہان آنکھوں میں آ گیا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، مجھے حل کرنے دے۔ وہ بولا، دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا؟ اسے جہان کے علاوہ دنیا میں اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا؟ اسے یہ دکھائی نہیں دے رہا اس کا ایک پوتا بھی ہے۔ مالا سے شادی نہیں کرنی، مالا سے شادی نہیں کرنی، ایک روٹ بھر لی۔ اس کا دماغ ٹھکانے لگا دوں گا میں۔ ریاض کے غصے کی داڑھ پر سب چپ ہو گئے۔ جان ماں کے آگے کھڑا تھا۔ مجھے تو واقعی نہیں کرنی مالا سے شادی، اور کرو کیوں؟ اب آپ لوگ اس پر یہ پریشر ڈال دیں، جہان سے کرو شادی یا مجھ پر ڈال دیں۔ مالا سے کرو شادی، پہلے آپ نے کرایا تھا سب ڈیڈ، اس میں کسی کا قصور نہیں ہے۔ میری ماں یہ کام آپ کی مرضی کے بنا نہیں کر سکتی، اور آپ ہی وہ تھے جسے مالا سے انتہا کی نفرت تھی۔ ایک دم آپ کو اس سے محبت ہو گئی تو دنیا کا ہر شخص اس سے محبت کرے، آپ کی مرضی سے زندگی گزاروں میں وہ بھڑکا، جبکہ ریاض صاحب نے سر ہلایا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو جہان، بالکل ٹھیک، لیکن اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ میرا پوتا بیمار ہے اور میں اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی برداشت نہیں کروں گا۔ اور نہ کرو مالا سے شادی، میں مالا کی شادی ارسل سے کرا دوں گا۔ اچھا لڑکا ہے، مالا کو پسند بھی کرتا ہے، اچھا ہے، تم جیسے ذہنی مریضوں سے دور چلی جائے گی۔ بچے ریاض صاحب بولے، جبکہ جہان کے اندر پتنگے سے لگ گئے، اور جس کے بارے میں یہ فیصلے ہو رہے تھے وہ یہاں موجود ہی نہیں تھی۔